مسلمان مسلم اور غیر مسلم میں جو فرق ہے وہ ان کے عادات و اطوار سے ہی پتہ چلتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا گیا کہ نماز مومن اور غیر مومن کے درمیان فرق ہے، یعنی اگر آپ کسی دفتر میں کام کر رہے ہیں اور وقت ظہر آ جاتا ہے تو آپ کو فکر نماز لگ جاتی ہے، آپ اجازت کے ساتھ جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور دوسرا جو آپ کا ساتھی ہے وہ یہ کام نہیں کرتا تو لوگ پہچان لیں گے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ مسلمان نہیں ہے۔ اب یہ بہت بڑی بات میں نے کہی ہے آپ کے سامنے، اس میں وہ سب لوگ آ جاتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں کہ جو مسلمان ہوتے ہوئے بھی نماز سے غافل ہیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں کیا تاثر جائے گا ان کے بارے میں؟ حدیث شریف سے ایک مفہوم یہ اخذ ہوتا ہے۔ تو مسلمان اور غیر مسلم دیکھیں، دنیا میں دونوں کے ساتھ خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، لیکن مسلمان کا خوشی اور غم منانے کا انداز غیر مسلم سے جداگانہ ہے۔ اگر وہ انداز غیر مسلم کے ساتھ مل جائے تو پھر فرق مٹ جائے گا۔ میں بڑے افسوس سے یہ بات اکثر کہتا ہوں ایسی تقریبات کے اندر، عام حالات کو دیکھتے ہوئے۔ ابھی ہم آ رہے تھے، راستے میں کوئی بارات جا رہی تھی، وہ ایک طوفان بدتمیزی۔ آج کل ایک نیا رسم، نیا طریقہ چل گیا ہے کہ بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر گاڑیوں پہ رکھ کے ان میں شور شرابہ گانے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس ہندوستان جس سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، جس سے لڑنے مرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اسی ہندوستان کی بنائی ہوئی فلموں کے اوپر ناچ رہے ہوتے ہیں، انہی کے گانوں کے اوپر رقص کر رہے ہوتے ہیں۔ عجیب عالم ہے مسلمان کا۔ سویڈن کے ملون کو روئیں کہ بلدیہ کی ایک ملونہ کو روئیں، قرآن کی بے حرمتی تو دونوں نے کی ہے۔ سویڈن کے رہنے والے ملون نے بھی کی، اور بلدیہ ٹاؤن کی ایک عورت نے بھی قرآن کی توہین کی، بے حرمتی کی، ہے نا آپ کے علم میں؟ 3-4 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ تو ہم سویڈن جا کے سر پھوڑیں اپنا کہ بلدیہ ٹاؤن میں سر ماریں اپنا؟ کہاں ماریں اپنا سر؟ یہ مسلمان کہلانے والے معاشرے کا عالم یہ ہو گیا کہ فرق مٹ رہا ہے مسلم اور غیر مسلم معاشرے کا۔ تو ایسے عالم میں اگر آپ کو یہ جنت کے پھول اور باغ کھلے ہوئے نظر آئیں تو کیا خوش نصیبی نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے لیے اطمینان قلب کا باعث نہیں؟ کیا یہ ہمارے لیے برکتوں کا باعث نہیں؟ یقیناً ہے۔ تو ایسے عالم میں ہمیں تو واقعی مفتی صاحب نے صحیح جملہ کہا تھا کہ آپ کو تو شکر گزار ہونا چاہیے، اہل محلہ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے ان لوگوں کا جنہوں نے ایسے پرفتن ماحول کے اندر بھی اللہ رسول کے ذکر کی محفل سجانے کا اہتمام کیا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی گفتگو کے آغاز میں ان تمام دوستوں کو کہ جنہوں نے بجائے ناچ گانے کی محفل سجانے کے اللہ اور اس کے رسول کو منانے کی محفل سجا دی۔ اللہ تعالیٰ اس آغاز میں برکت ڈال دے اور اس کا انجام خیر کے ساتھ فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ امید بڑھ گئی نا؟ امید تو بڑھ گئی نا؟ جب آپ نے رب کو ناراض کرنے سے بچنے کی کوشش کی تو پھر رب کی رحمت کے ساتھ ہونے کی امید بڑھ جاتی ہے، اور جب رب کو ناراض کر کے کوئی کام کریں گے تو پھر رحمت ساتھ میں ہونے کی امید نہیں ہوتی۔ میں کہیں نکاح پڑھانے جاتا ہوں تو میں تو مشروط کر دیتا ہوں دعا کو۔ میں نے کہا بھائی میں دعا مانگوں گا، رسمی دعا نہیں مانگتا۔ ضرورت نہیں ہے ایسی دعا مانگنے کی کہ جس کو ہم منافقت کے ساتھ ادا کریں، یعنی کہہ رہے ہیں اے اللہ تو ہمیں سیدھے رستے پہ چلا اور ادھر ناچ گانا ہو رہا ہے۔ یہ کیسی دعا ہے؟ جس دعا کو ہم منافقت کے ساتھ کر رہے ہیں، جس دعا کو ہم دھوکہ دے کے کر رہے ہیں، ہم اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ ہم اللہ کو فریب دے سکتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دل کی نیتوں سے بھی باخبر ہے، آگاہ ہے۔
تو ایسے دور میں بتاؤ یہ سارے معاملات قابل تعریف ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو ہمارا تو رواں رواں اظہار تشکر کرتا ہے اور ہم دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں ان تمام گھر والوں کو بھی جنہوں نے، وہی گھر والے ہیں، ناچ گانے والوں کے گھر والوں سے پوچھو بھائی تم نے روکتے کیوں نہیں ہو؟ کہا بھی کیا کریں، مجبور ہیں، خواتین کا معاملہ ہے، بچوں کا معاملہ ہے، گھر والوں کا معاملہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس وقت بھی نہیں، اگر خوشی منائیں گے تو کس وقت منائیں گے؟ 10 قسم کے بہانے کر دیتے ہیں وہی گھرانے والے، لیکن وہی زمانہ ہے، وہی گھرانے والے ہیں، اللہ رسول کی محفل سجا کے بیٹھے۔ قابل فخر بات ہے، قابل تعریف بات ہے۔ مسلمان اور غیر مسلم کی بہت سی باتیں مشترک ہیں، لیکن ان کی ادائیگی کا انداز ان کے درمیان فرق قائم کرتا ہے کہ یہ مسلمان کی خوشی ہے، یہ غیر مسلم کی خوشی ہے۔ اگر یہ فرق اٹھ جائے تو پھر غور کا مقام ہے، فکر کا مقام ہے، تشویش کا مقام ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہال، پنڈال میں، گراؤنڈ میں شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ایک ٹینٹ لگا ہوا ہے، کچھ فاصلے سے دوسرا ٹینٹ لگا ہوا ہے، کچھ فاصلے سے تیسرا ٹینٹ لگا ہوا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کا ٹینٹ کون سا ہے۔ مثلاً وہاں پر ایک ہندو کی شادی ہو رہی ہے، دوسرے ٹینٹ میں ہو رہی ہے کرسچن کی شادی ہو رہی ہے، اور ایک ٹینٹ میں مسلمان کی شادی جس میں آپ مدعو ہیں، انوائٹ ہیں، ایک مسلم کی شادی ہو رہی ہے۔ اب آپ کو اپنا ٹینٹ تلاش کرنا ہے۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر سچ بتاؤ کہ اپنا ٹینٹ دور سے دیکھ کر تلاش کرنا آسان ہے؟ تینوں ٹینٹ میں سے آپ کو گانے کی ایک جیسی آوازیں آ رہی ہوں گی۔ تینوں ٹینٹ کے باہر ہار پھول لے کر وہ با پردہ، با شرم، با حیا خواتین کے جن کو آپ عام دنوں میں کسی کے سامنے اپنے گھر میں بھی ڈرائنگ روم میں بلا کر دکھانا پسند نہیں کرتے، وہ خواتین آپ کی سجی بنی، وہاں پر مرد پیچھے کھڑے ہوں گے اور خواتین پھولوں کی پتیوں کی پلیٹیں لے کے سامنے کھڑی بھی ہوں گی، ہار لے کر کھڑی بھی ہوں گی، نامحرموں کے گلے میں ڈالنے کے لیے، نامحرموں کو اپنی صورت اور اپنا سگھاؤ اور بناؤ جو ہے دکھانے کے لیے۔ تو عزیزان گرامی، اگر یہ فرق مٹ گیا کہ آپ کو پتہ ہی نہ چل سکے کہ آپ کی شادی کا ٹینٹ کون سا ہے، تو سمجھ لو کہ پھر اپنا ایمان کی فکر منانے کی ضرورت ہے۔ اپنا ایمان دیکھو کہ کیا ہم مومن کہے جانے کے لائق ہیں یا نہیں ہیں۔ آؤ، تمہارے رب نے تمہیں کیا حکم دیا اور کیا تمہیں پیغام دیا ہے قرآن کریم نے۔ میں نے خطبے میں تلاوت کیا قرآن کریم کی ایک بہت ہی معروف آیت مقدسہ کا حصہ۔ رب نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے میرے بندوں، میرے محبوب کی غلامی کے دعوے داروں، اگر تمہیں زندگی میں کوئی بھی مرحلہ پیش آئے تو تمہاری نظر لندن اور امریکہ کی طرف نہ اٹھے، تمہاری نظر مکہ اور مدینہ کی طرف اٹھنی چاہیے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے میرے محبوب کی مثال ہی بہترین مثال ہے، میرے محبوب کی مثال تمہارے لیے بہترین ہے۔ اب زندگی کا کوئی بھی لمحہ آئے، وہ خوشی کا آئے یا غم کا آئے، وہ جیسا بھی آئے، مصیبت کا آئے، پریشانی کا آئے، راحت کا آئے، چین کا آئے، سکھ کا آئے، دکھ کا آئے، جو لمحہ بھی آئے، میرے محبوب کی سیرت تمہارے لیے مثال اور نمونہ نظر آنی چاہیے۔ اب یہ ہے مسلمان کو اور اس کے رب کا حکم۔ میرے اور تمہارے رب نے ہمیں یہ حکم ارشاد فرمایا، اپنی زندگی کو میرے محبوب علیہ السلام کی زندگی کے نمونہ کامل کی جو برکت ہے، جو نورانیت ہے، جو عکس ہے، جو اس کا سایہ ہے، اس کے حصول میں لگا دو۔ سبحان اللہ، ہم نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا اتباع کرنا ہے، یہی ہمارے مالک کی منشا اور مراد ہے، اور یہی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اب شادی کا وقت آتا ہے تو ہماری آزمائش کا وقت آ جاتا ہے، یا میت کا وقت آتا ہے تو ہماری آزمائش کا وقت آ جاتا ہے۔ کسی کے گھر میں موت ہو جائے، رونا پیٹنا مچ جاتا ہے، فطری بات ہے، رونا آتا ہے، رونے سے تو کسی نے بھی منع نہیں کیا، لیکن رونے کے علاوہ
اگر نوحہ کرنا شروع کر دیا، ماتم کرنا شروع کر دیا، سر پہ مٹی ڈالنی شروع کر دی، اپنے جسم کے بال نوچنے شروع کر دیے، اپنے آپ کو تھپڑ مارنا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا، یا معاذ اللہ منہ سے یہ کہنا کہ میرا ہی بچہ بچا تھا لینے کے لیے، میرا ہی میاں بچا تھا لینے کے لیے، میرا ہی بھائی بچا تھا، میرا ہی باپ تھا، کوئی اور نہیں جا سکتا تھا، میرے باپ کو لے لیا، یہ سب جملے یہ توہین آمیز جملے ہیں، ان پہ پکڑ ہو جاتی ہے، بجائے رحمت کے اس پر عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ مسلمان کا انداز نہیں ہے، مسلمان کا انداز کیا ہے؟ سنو اسوہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، اللہ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 بیٹے عطا فرمائے، 3 شہزادے عطا فرمائے۔ سب سے بڑے شہزادے کا نام قاسم، حضرت قاسم، اسی لیے میرے آقا علیہ السلام کی کنیت ابو القاسم، میرے آقا علیہ السلام کی کنیت ابو القاسم۔ کنیت کہتے ہیں بڑے بیٹے کے نام کے ساتھ نام کو لگا لینا، یہ کنیت کہلاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی کنیت ہے ابو القاسم، قاسم کے باپ، قاسم کے والد گرامی، سبحان اللہ۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام قاسم، چند مہینے زندہ رہ کے وصال کر گئے۔ دوسرا بیٹا ہوا، نام ہے عبداللہ، اور لقب ہے طیب و طاہر، لقب ہے طیب و طاہر، لیکن نام ہے عبداللہ۔ ان کا بھی چند ہی دنوں میں وصال ہو جاتا ہے۔ اب تیسرے بیٹے ہوئے، نام ہے حضرت ابراہیم، نام ہے حضرت، زور سے کہیے، ابراہیم۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تیسرے اور آخری بیٹے ہیں۔ ہوا یہ کہ چند سال کے ہو کے ان کا بھی وصال ہو گیا، ان کا بھی وصال ہو گیا۔ بتاؤ میرے آقا سے بڑھ کر کسی پر آزمائش آئی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر، کیا حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کو دین میں آزمایا گیا؟ ہرگز نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو ساری جماعت انبیاء میں سب سے زیادہ آزمایا گیا، سب سے زیادہ ستایا گیا، سب سے زیادہ مصیبتیں مشکلیں میری ساتھ آئیں، سب سے زیادہ پریشانیوں کا سامنا میں نے کیا، لیکن میں نے ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ کیا، ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ کیا۔ سنیے سنیے، حضور علیہ السلام کا آخری بیٹا ہے۔ حضور علیہ السلام ایک نشست میں جلوہ گر ہیں، اور کہیں سے اطلاع آتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے شہزادے حضرت ابراہیم کا دم جو ہے وہ اٹکا ہوا ہے، حضور آپ تشریف لے آئیے، بیٹا جان کنی کے عالم میں ہے، بہت شدید تکلیف کے اندر ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کشاں کشاں اپنے گھر تشریف لے کر آتے ہیں، اپنے بیٹے کو کہ جس کی سانس گلے میں اٹکی ہوئی ہے، آپ نے اس کو گود میں لیا، حضرت ابراہیم کو سینے سے لگایا، ان کی طرف دیکھتے جاتے ہیں، آنسوؤں کی جھڑی سرکار کی بہ رہی ہے اور داڑھی مبارک کو تر کر رہی ہے، سرکار روتے جا رہے ہیں۔ کیا سرکار علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا زندہ رہے؟ کیا سرکار علیہ السلام کی یہ خواہش نہ ہوگی بحیثیت والد کہ ان کی اولاد بقید حیات رہے؟ یقیناً ہوگی، لیکن سنو حدیث شریف سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹے کو گود میں لے کے رو رہے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنا گریا، اتنا رونا؟ سرکار نے فرمایا یہ رونا تو باعث رحمت ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گود میں لے کر بیٹے کا دم نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اے ابراہیم تو مجھے بہت عزیز ہے، دل چاہتا ہے تجھ سے محبت کرنے کے اظہار کو، میری آنکھیں رو رہی ہیں، میرا دل غمزدہ ہے، لیکن میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں، میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں، میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے، یہ تو میں نے آپ کو غم کی ایک مثال بیان کی، میں خوشی کی مثال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی خدمت اقدس میں چند صحابہ تشریف لے کر آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا توجہ سے میری بات کو سنیے گا، آج کی اس نشست سے انشاءاللہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی دل میں لے کر جائیں گے اور حضور کے اسوہ مبارکہ پر عمل کرنے کا جذبہ بھی لے کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں چند صحابہ کرام پیش ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ہمارے دل میں آپ کے سبب سے اللہ کی محبت کا نور جلوہ گر ہو گیا، ہمارے دل کی سیاہی دور ہو گئی، ہمیں آپ کی برکت سے اللہ نے اپنے قریب کر لیا، اپنی محبت کا نور عطا کر دیا، اپنی معرفت کا نور عطا کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس نور معرفت کی لذت ایسی ہے کہ اب ہمارا دل نہ گھر میں لگتا ہے، نہ کام میں لگتا ہے، نہ بازار میں لگتا ہے، نہ بیوی میں، نہ بچوں میں، نہ کسی اور کام میں لگتا ہے، نہ دنیا میں لگتا ہے، نہ آرام میں لگتا ہے۔ اب تو ہمیں آرام بھی اللہ کے ذکر میں آتا ہے، اللہ کی یاد میں آتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم اپنا سب کچھ چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جائیں اور غاروں میں بیٹھ کر بس ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہے۔ بتاؤ یہ خواہش اچھی تھی کہ نہیں؟ بظاہر یہ خواہش بڑی ہی تقوی والی خواہش نظر آتی ہے، بڑی روحانیت والی خواہش نظر آتی ہے، لیکن راوی کہتے ہیں کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ پر ذرا جلال کے آثار نمودار ہوئے۔ سرکار علیہ السلام کا چہرہ، سنو اسوہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے آقا نے نہایت سخت انداز میں جواباً ارشاد فرمایا، اے لوگوں یہ بتاؤ کیا تم میں سے کوئی مجھ سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے؟ کیا تم میں سے کوئی مجھ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے؟ کیا تم میں سے کوئی مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے؟ سب نے کہا نہیں یا رسول اللہ، بے شک آپ تو سب سے زیادہ اللہ کے محبوب ہیں، آپ تو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ تو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، آپ تو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا، جب میں سب سے زیادہ ڈرنے والا، جب میں سب سے زیادہ ذکر اللہ کرنے والا، جب میں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا، تو میرا طرز عمل کیوں نہیں دیکھتے؟ میرا طرز عمل کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا، میں اللہ کی بارگاہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور اسی کے حکم سے افطار بھی کرتا ہوں، یعنی میں بھوکا بھی رہتا ہوں اور کھانا بھی کھاتا ہوں۔ روزہ رکھ کے میں اپنے پیٹ کو بھوکا رکھتا ہوں اور افطار کر کے میں شکم کی خواہش بھی پوری کرتا ہوں۔ اور سرکار نے فرمایا، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں، یعنی میں آرام کا وقت بھی نکالتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں عبادت کا وقت بھی نکالتا ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں اور میں عشاء پڑھ کے آرام بھی کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا، اور میں تنہا نہیں رہتا بلکہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہونے کی یہ علامت بھی ظاہر کر دی ہے کہ میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں، عورت سے نکاح بھی میں نے کیا ہے۔ اللہ اکبر! پتہ یہ چلا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے نمونہ کامل بنایا ہے، میرا اسوہ نمونہ کامل ہے۔ تم میں سے کسی کو اگر اللہ کی محبت چاہیے فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میرا طرز اختیار کر لو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ کی محبوبیت کا راز اللہ کے محبوب کو چھوڑ کر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی محبوبیت کا راز اللہ کے محبوب کے رستے کے اندر پوشیدہ ہے۔ اللہ کی محبوبیت کا راز اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اتباع کے اندر پوشیدہ ہے۔ اللہ کی محبوبیت کا راز اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اور ان کی سنتوں کی پیروکاری کے اوپر پوشیدہ ہے۔ پتہ یہ چل گیا کہ جس کو اللہ کا بندہ بننا ہے، جس کو اللہ کا محبوب بندہ بننا ہے، تو اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور شریعت کی پاسداری کرنی ہوگی۔ یہی طریقہ مسلمان کا طریقہ ہے اور یہی طریقہ کامیابی کا طریقہ ہے۔ اچھا، یہ طریقہ کیسا کامیاب ہے؟ ایسا کامیاب ہے کہ جس نے حضور کی یہ بات مان لی اور جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مان کر عمل کیا۔ وہ کون سی جماعت ہے؟ وہ جماعت ہے جماعت صحابہ، وہ جماعت صحابہ ہے۔ جس جماعت نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے علم لیا، جس جماعت نے اللہ کے رسول پر قرآن کا نازل ہونا دیکھا، جس جماعت نے، جن افراد نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اس جماعت سے بڑھ کر تو اسوہ رسول کو عمل کرنے والے میں کوئی اور نظر نہیں آتا۔ سب سے زیادہ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل درآمد جس جماعت نے کیا وہ جماعت صحابہ ہے۔
بولیے بات درست ہے کہ نہیں ہے؟ جس جماعت نے سب سے زیادہ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنایا وہ جماعت صحابہ ہے۔ میرے بزرگوں نے تو یہ تک فرمایا جماعت صحابہ نے ایسا محبت رسول اپنے اندر رچا بسا لی کہ حیرت ہوتی ہے۔ ایک صحابی حدیث بیان کرتے کرتے اچانک اپنا داہنا ہاتھ اپنی ران کے اوپر مارتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں اے لوگوں مجھ سے پوچھو میں نے یہ کیوں کیا؟ جی حضور آپ نے یہ کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا جب میرے آقا علیہ السلام نے یہ حدیث بیان کی اور اس مقام پر پہنچے تو سرکار نے بھی اپنا دانا ہاتھ اپنی پیر کے اوپر اس طرح سے مارا تو میں نے اتباع رسول میں وہی طرز اختیار کیا۔ کیسی محبت ہے جو صحابہ کے دل و دماغ میں رچ بس گئی۔ پھر فرماتے ہیں ایک صحابی رسول حدیث بیان کرتے کرتے کسی مقام پر پہنچے، اچانک مسکرانے لگے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا جب سرکار اس مقام پر یہ روایت بیان کر رہے تھے تو آپ بھی مسکرا رہے تھے۔ میں اتباع رسول میں نے بھی یہی طرز اختیار کر لیا۔ پھر سنیے کمال ہو گیا، دیکھو ہاتھ مارنا اختیاری ہے، میں وہ جگہ یاد کر لوں جب میں وہ دہراؤں گا تو میں بھی ہاتھ مار سکتا ہوں، یہ اختیاری ہے۔ مسکرانا اختیاری ہے، یعنی میرا اختیار ہے، مجھے پتا ہو جائے یہاں میرے آقا یہ حدیث بیان فرماتے ہوئے مسکرائے تھے، جب میں وہ حدیث بیان کروں مسکرا دوں، یہ اختیاری ہے۔ لیکن کیا رونا اختیاری ہے؟ کیا آنکھوں سے آنسو نکلنا اختیاری ہے؟ ارے کمال ہے۔ ایک صحابی رسول کسی روایت کو بیان کر رہے تھے کہ آقا کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا، اچانک آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، اچانک رونے لگے۔ اللہ اللہ، لوگوں نے پوچھا حضور کیا ہوا، کیوں رو رہے؟ آپ نے فرمایا جب سرکار نے یہ بات بیان کی تو آپ بھی رونے لگ گئے تھے، میری آنکھوں سے بھی آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ اسے کہتے ہیں اسوہ رسول اکرم کی اتباع، اسے کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی محبت کا عکس، اسے کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا عشق و محبت۔ ایسی محبت کہ جس مقام پر محبوب نے جو ادا کی، جب غلام وہ عمل کرتا ہے تو اس مقام پر وہی کام کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے جماعت صحابہ کی وہ عظیم مثال۔ اور حاضرین محفل شادی کی ہے۔ میں ایک بات اور بتاتا چلوں، ایک صحابی رسول ہیں، رنگ بڑا ان کا یوں کہیے کہ پکا ہوا ہے، رنگ ان کا، ادب میں اگر میں جملہ بولوں تو کہہ دیجئے کہ گندم ذرا پکی ہو جاتی ہے نا، ذرا گندم پک جاتی ہے، ایسا ان کا رنگ تھا۔ اللہ اللہ، گہرا رنگ، سبحان اللہ۔ شادی نہیں ہوئی تھی، ویلے تھے، اکیلے تھے، خواہش ہوئی کہ شادی ہو جائے، کیونکہ سرکار نے فرمایا النکاح من سنتی۔ ہم نے حدیث شریف پڑھی، آپ ہر خطبے کے اندر خطبہ نکاح جب بھی آپ سنتے ہیں، جن کی شادی ہو چکی ہے الحمدللہ انہیں شاید یاد ہو، اگر وہ اس وقت ہوش میں تھے تو انہیں یاد ہو کہ جب قاضی صاحب نے خطبہ پڑھا تھا تو انہوں نے کیا پڑھا تھا؟ النکاح من سنتی۔ سرکار نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی، پس جو میری اس سنت سے رغبت نہیں کرتا فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اللہ اللہ، اس حدیث شریف کی کیا خصوصیت ہے، ذرا سماعت فرمائیے۔ ایک صحابی رسول، آپ نے یہ حدیث شریف سنی، آپ کے دل میں شادی کی خواہش پیدا ہوئی، لیکن رنگ ذرا گہرا تھا۔ جہاں بھی پیغام نکاح بھیجتے لوگ قبول نہیں کرتے، واپس کر دیتے۔ بڑی مشکل سے جب شادی کا معاملہ جب طے نہیں ہوا تو سرکار کے دربار میں پہنچ گئے، کیونکہ جانتے ہیں نا کہ جب کہاں کسی کی نہیں چلتی تو وہ سرکار کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، جب کسی کی کہیں نہیں سنی جاتی تو سرکار کے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ وہی سنتے ہیں بولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، سبحان اللہ، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، سبحان اللہ۔ سرکار کے دربار میں پہنچے، سرکار کریم علیہ السلام سے اپنا غم بیان کیا، اپنی مشکل بیان کی۔ سرکار علیہ السلام نے ایک بہت ہی معروف قبیلے کے سردار کو خط لکھا اور فرمایا کہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنی بچی کی شادی ان صحابی کے ساتھ طے کر دو۔ اب یہ خط دے کر بھیج دیا، وہ خط لے کر چلے گئے، اور جب گئے تو سوچ رہے تھے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے ماجرا۔
اس سے پہلے جہاں گئے وہاں سے رد کر دیے گئے، ٹھکرا دیے گئے، ان کی پیشکش کو مسترد کر دیا گیا تھا، کئی مقامات سے یہ معاملہ ہو چکا تھا، ذرا ڈرے ڈرے سہمے گھبرائے جب اس شخص کے دروازے پر پہنچے جس کے لیے نامہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا کر دیا تھا، جب ان کا نامہ لے کر پہنچے اور جا کر ان کے ہاں بیٹھے، پتہ چلا سرکار علیہ السلام نے بھیجا ہے، بڑی ان کی خاطر مدارات کی گئی، میزبان بڑا خوش ہوا کہ سرکار کا قاصد آیا ہے، سرکار علیہ السلام کا نمائندہ آیا ہے، سبحان اللہ۔ بھائی بٹھایا، پانی کو پوچھا، کھانے کو پوچھا، خدمت کی، فرمایا کہ کیا وجہ ہوئی کہ آپ تشریف لے کر آئے، بتائیے کیا حکم ہے؟ انہوں نے جیب سے نامہ نکالا، دے دیا کہ بھائی یہ پڑھ لو، سرکار نے کیا فرمایا۔ انہوں نے نامہ پڑھا، اور نامہ پڑھنے کے بعد جب چہرہ دیکھا، پھر نامہ دیکھا، بڑے پریشان ہو گئے، اور اب فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ میری بیٹی حسین و جمیل اور جو یہ صاحب تشریف فرما ہیں بہت اچھے نیک ہیں، لیکن بظاہر جوڑ نظر نہیں آتا، بظاہر لڑکا لڑکی کا جوڑ نہیں لگ رہا۔ جیسے آج کل کے بھی معاملات ہیں ہمارے، لڑکا جو ہے حسن و جمال کو پسند کرتا ہے، اور چیٹر قسم کے لوگ مال کو پسند کرتے ہیں، جو تھوڑے جذباتی ہوتے ہیں وہ حسن و جمال کی طرف دلچسپی رکھتے ہیں، جو ذرا چیٹر قسم کے ہوتے ہیں وہ مال کی طرف دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ بھی سن لو، حدیث شریف سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہودی جب شادی کرنے کے لیے لڑکی تلاش کرتا ہے تو وہ دولت کو دیکھتا ہے، وہ مال کو دیکھتا ہے، عیسائی جب شادی کرنے کے لیے نکلتا ہے تو حسن و جمال کو دیکھتا ہے، شکل و صورت کو دیکھتا ہے، باقی باتیں بعد میں، پہلے حسن و جمال۔ لیکن جب مومن شادی کی نیت کرتا ہے تو پہلے ایمان اور عقیدے کو دیکھتا ہے، پہلے ایمان دیکھتا ہے، پہلے یہ دیکھتا ہے کہ صاحب ایمان ہے کہ نہیں ہے، حسن و جمال بعد میں، مال و منال بعد میں، باقی کمال بعد میں، پہلے ایمان ہے کہ نہیں ہے، پہلے عقیدہ ہے کہ نہیں ہے، پہلے دیانت ہے کہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یعنی پہلے عقیدہ دیکھا جاتا ہے، یہ مومن کی شادی کا معاملہ ہے، اور بے شک دیکھنا بھی یہی چاہیے، سیرت و کردار اور ایمان و عقیدہ پہلے ہونا چاہیے، باقی باتیں بعد میں ہونی چاہیے۔ یہی لڑکے کے لیے اور یہی لڑکی کے لیے آج کے اس نشست سے یہ اصول بھی سیکھ کر جائیے کہ جب آپ بڑے ہوں گے یا آپ کی اولاد بڑی ہوگی تو آپ نے اپنی اولاد کے لیے جب شادی کے لیے لڑکے کے لیے لڑکی تلاش کرنی ہے یا لڑکی کے لیے لڑکا، تو کیا دیکھنا ہے؟ پہلے آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی بڑے مان سے آپ کے لیے کہا ہے کہ میرا جو غلام ہوگا جب وہ دیکھے گا تو مال و منال بعد میں، حسن و جمال بعد میں، پہلے ایمان اور عقیدہ دیکھے گا۔ پہلے کیا دیکھے گا؟ ایمان اور عقیدہ۔ بھائی آپ نے شادی کر دی اپنی بیٹی کی، لیکن شادی کر دی ان میں جو نہ فاتحہ کے نہ درود کے، فاتحہ نہ درود، مر گیا، یہ سب کو یاد ہے۔ بھائی شادی کر دی کیونکہ آپ نے دیکھا لڑکا بڑا پڑھا لکھا تھا، ارے بڑے ایٹیکیٹس میں تھا، بڑا جب کوٹ پینٹ پہن کے نکلتا ہے پورا انگریز کا بچہ لگتا ہے، ایسا حسن و جمال ہے، ایسا زبردست ہینڈسم لڑکا ہے۔ اچھا جناب، عقیدہ نہیں دیکھا، آپ نے عقیدہ نہیں دیکھا، اب مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ ہر معاملے میں بچی آ کر کہہ رہی جناب ابا میں جب 11ویں کا مہینہ آتا ہے میں حضور غوث پاک کی مریدہ ہوں، جب میں حضور غوث پاک کی 11ویں کی نیاز کرنے لگتی ہوں تو گھر والے سارے میرے مخالف ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو شرک ہے، یہ تو بدعت ہے، یہ تو حرام ہے، یہ تو ناجائز ہے۔ جب میں خواجہ صاحب کی چھٹی منانے کی کوشش کرتی ہوں مجھے پھر یہی فتوے لگنے لگ جاتے ہیں۔ میں جب بھی میں شعبان میں حلوہ بنا کر اصالِ ثواب کی نیت سے اپنے مرحوم اور اپنے مردوں کو اصال کرنے کی نیت کی کوشش کرتی ہوں تو میرے اوپر فتویٰ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں رجبی شریف مناتی ہوں، فتویٰ لگنا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اب تو 12 ربیع الاول شریف کے دن میلاد منانے پر بھی فتویٰ لگا دیا گیا۔ اللہ اللہ ہوا۔ تو یہ مسئلہ کیوں پیدا ہوا؟ کیونکہ ہم نے شادی کرتے وقت ایمان اور عقیدہ نہیں دیکھا۔ اگر شادی کرو گے اپنے ہی مسلک اور اپنے ہی مذہب کے معاملے میں تو پھر ان پریشانیوں سے بچ جاؤ گے،
یہ میری نصیحت تیسری ہے اس محفل کے حوالے سے کہ جب بھی شادی کرو یاد رکھو کہ اپنے مذہب کے مطابق شادی کرو، ورنہ تم پریشان ہو جاؤ گے، ورنہ بعد میں بہت سے مسائل سامنے آ جائیں گے۔ اولاد جو ہے بڑی عجیب سی کھچڑی بن کر نکلے گی کہ باپ کے جنازے کے اوپر دعا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، باپ کے دفنانے پر دعا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ کیسی اولاد چھوڑ کے گئے کہ باپ مرے ہوئے باپ کو مشرک کہہ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے مسائل سے محفوظ فرما دے۔ تو یاد رکھو ہمیشہ مومن جب بھی شادی کے لیے کوشش کرتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ ایمان اور عقیدہ نمبر 1 پہلی صورت، نمبر 2 سیرت اور کردار، سیرت اور کردار۔ اگر سیرت اور کردار صحیح نہیں ہے، ایمان اور عقیدہ تو ہے لیکن سیرت اور کردار صحیح نہیں ہے تو بھی گھر کے اندر مسائل آ جائیں گے۔ لڑکی کے گھر والوں میں بول چال ہے تو تڑاک کی، اور لڑکے کے گھر والوں میں بول چال ہے آپ جناب کی۔ بتاؤ ایسے گھر کی لڑکی آئے، ایسے گھر کا لڑکا، ایسے گھر میں لڑکی جائے، مسئلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پریشانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل سے محفوظ فرما دے اور ان شادیوں کو بھی محفوظ فرما دے۔ عزیزان محترم، میں آپ سے کیا عرض کرنا چاہ رہا تھا، وہ صحابی رسول کہ جو اپنی شادی کا پیغام لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نامہ لے کر وہ اس شخص کے گھر گئے ہوئے، وہ شخص سوچنے لگا کہ کیا میں اپنی حسین و جمیل بیٹی کی شادی ان کے ساتھ کر دوں؟ کیا یہ نبھانا درست ہوگا؟ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا منع کرنا تو میرے بس میں نہیں، کہ سرکار نے فرمایا اچھا چلو کچھ وقت لے لیتے ہیں مشاورت کے لیے۔ اس شخص نے کہا، میزبان نے کہا جناب ہم نے نامہ پڑھ لیا، اب ہم ذرا گھر میں مشورہ کر لیں اور پھر جو بھی بات ہوگی وہ حضور علیہ السلام کے دربار میں پیش کر دی جائے گی۔ آپ نا امید ہو کر اٹھے، گویا بظاہر آپ کو مایوسی ہوئی اور آپ سمجھ گئے کہ یہاں سے بھی میرے لیے خوشی کا تو کوئی پیغام آنا نہیں ہے، یہاں سے بھی میرے لیے شاید اب پیغام کوئی خوشی کا آنا نہیں۔ آپ جانے لگے، اتنے میں کواڑ کے پیچھے سے بچی کی آواز آئی۔ پردے میں رہنے والی باشرم وہ خاتون جو سرکار علیہ السلام کے زمانے اقدس کی رہنے والی عورت، وہ مسلمان جو باپردہ یقیناً صحابیہ ہوں گی، انہوں نے کواڑ سے اپنے والد کو آواز دی کہ والد گرامی مہمان کو روک لیجئے، مہمان کو جانے نہ دیجئے۔ اللہ اللہ، وہ والد صاحب اندر گئے اور جا کر کہا بیٹی تمہیں معلوم ہے کہ مسئلہ کیا ہے؟ کہا میں نے ساری گفتگو آپ کی سن لی ہے۔ جب ہمیں پتا چلا کہ حضور کا قاصد آیا، ہمارے گھر میں تو خوشی کے جشن منائے جا رہے تھے، ہم تو سرکار علیہ السلام کے بھیجے جانے والے کا استقبال کرنے میں لگے ہوئے تھے، اس کی خدمت کے معاملات میں لگے ہوئے تھے، اور میں نے کواڑ کے پیچھے سے ان کی ساری گفتگو سن لی۔ جستجو تھی کہ سرکار کا نامہ بر کیا لے کر آیا ہے نامہ ہمارے نام۔ اور جب یہ بات آئی، ایک لمحے کے لیے بھی میرے دل میں یہ نہیں آیا کہ کہاں میں اور کہاں یہ۔ ارے میں نے یہ دیکھا یہ آیا کون ہے، یہ نہیں دیکھا، یہ دیکھا کہ اسے بھیجنے والا کون ہے، اسے بھیجا کس نے ہے۔ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آیا ہے۔ تو میرے ابا خوشی خوشی سے ان کو رخصت کیجئے، یہ خوشخبری دے کر کہ جا کے سرکار علیہ السلام کی خدمت میں یہ عرض کر دے کہ آقا آپ کی کنیز اس رشتے کے لیے راضی ہے، آپ کی کنیز اس رشتے کے لیے راضی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اسوہ رسول اکرم کے متبعین کا طرز عمل کہ جنہوں نے خود ڈائریکٹ بارگاہ رسالت سے سیکھا ہے، جو حضور علیہ السلام کی ڈائریکٹ مجلسوں سے سیکھنے والے لوگ تھے۔ وہ دیکھو کیسی قربانی دینے والے، کیسے ایثار کرنے والے اور کیسے اعلیٰ کردار، اعلیٰ ظرف کے حامل تھے۔ وہ صحابی رسول خوشی سے جھومتے ہوئے اب سرکار علیہ السلام کے دربار کی طرف جا رہے ہیں اور یہ سوچ کر جا رہے ہیں کہ میں اب سرکار کی خدمت میں جا کر یہ خوشخبری سناؤں گا۔ عزیزان گرامی، ابھی آدھے راستے میں تھے کہ منادی کی طرف سے کانوں میں اعلان آ گیا۔ ایک منادی یہ اعلان کرتا پھر رہا تھا، اے لوگوں چلو میدان جہاد کے اندر، اسلام پر حملہ ہو گیا ہے، سرکار علیہ السلام نے فوجوں کو طلب کر لیا ہے، جو بھی تلوار تھامنے کے لائق ہے میدان جہاد میں پہنچ جائے، وہاں پر سب بستہ ہو جائے، سرکار کا فرمان آ گیا، اب دیر کرنا کسی کے لیے جائز نہیں۔ یہ صحابی جو شادی کی خوشی میں ابھی جھومتے ہوئے جا رہے تھے، ابھی پیغام قبول ہونے کی خوشی میں جھومتے ہوئے جا رہے تھے، ان کے دل میں اللہ اللہ، اب بات بتانے کی میں کر رہا ہوں کہ دنیا ایک طرف ہے، لیکن بات جب اللہ کے دربار میں جذبہ جہاد کیا جائے، شوق شہادت کیا جائے، حضور سے وفا نبھانے کی آ جائے، یہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے شادی کے موقع پر، تو سنو تاجدار ختم نبوت سے وفا کا انداز یہ ہونا چاہیے
چاہیے کہ صحابی رسول کہ جو شادی کا نامہ قبول ہونے پر ابھی خوشی سے مسرور ہیں، وہ حضور کی طرف جاتے جاتے فوراً اس مقام کی طرف گئے جہاں ان کا سامان رکھا ہوا تھا. وہاں جا کر انہوں نے تلوار نکالی، تیغ نکالی، انہوں نے سپر پکڑا، انہوں نے اپنی زرہ پہنی اور بجائے شادی کے لیے اہتمام کرتے، سبحان اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اہتمام کرنے میں لگ گئے. سبحان اللہ. میدان جہاد میں پہنچ گئے اور چھپ کے لڑنے لگے کہ سرکار کی نگاہ سے چھپ جائیں، کہیں سرکار پوچھ لیں گے تو میں کیا جواب دوں گا. اللہ اکبر. اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. میدان جہاد میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب تمام معاملات میں فارغ ہونے کے بعد ان کی میت پر تشریف لے کر آئے تو میرے آقا علیہ السلام نے وہ عظیم کلمات ارشاد فرمایا یہ اس خوشی کے لیے گیا تھا اور آدھے راستے سے اپنے رب کی رضا کے لیے پلٹ گیا. میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اسے جنت میں حور دلہا بنا رہی ہے. اللہ کے کرم سے اسے جنت میں حور دلہا بنا رہی ہے. سبحان اللہ. پتہ چلا جو تاجدار ختم نبوت سے وفا نبھائیں، دنیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو جنت کی نعمتیں بھی انہیں عطا فرما دیتا ہے، ان کے لیے جنت کی نعمتیں مقرر فرما دیتا ہے. عزیزان محترم، بس یہی پیغام ہے اس محفل ذیشان کا کہ آپ نے ہر حال میں اتباع رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسوہ رسول اکرم کے اتباع کو فوقیت دینی ہے. چاہے غم ہو، چاہے شادی ہو، چاہے خوشی ہو، ہر معاملے میں اگر ہم اپنے آقا علیہ السلام